اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی شیعہ مسلک پہ گفتگو فرمائیں گے دوسرا حصہ، جس کا پہلا حصہ میں اپنے چینل پر ڈال چکا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک شیعہ حضرات کافر کیوں ہیں، کہ وہ تحریف قرآن کی بھی قائل ہے۔ انجینئر صاحب کے لیے بھی تحفہ ہوگا، انجینئر مرزا ملون کے لیے، کہ وہ جو کہتے پھرتے ہیں جی شیعہ اور ان کا سنیوں کا قرآن ایک ہے، ایسا نہیں ہے حضرت۔ اور اب تو جو ہے وہ دکھا بھی چکے ہیں باقاعدہ نیا قرآن لا کے کہ ہم یہاں سے چھپوائیں گے نیا قرآن۔ کہاں سے تصدیق ہو رہی ہے جی؟ کافروں کے ملک سے ان کے قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کس کا جوڑ کس کے ساتھ ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اہل سنت کے نزدیک بالاجماع بالاتفاق تمام شیعہ رافضی اہل تشیع کافر ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ چند حوالہ جات دوسرے حصے میں آج میں نقل فرماؤں گا، پھر تیسرے حصے میں انشاءاللہ باقی حوالہ جات بھی نقل فرمائے جائیں۔ سب سے پہلے جو ان کی اس بارے میں دلائل ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ کافر ہیں اور تحریف قرآن کی جو ہے قائل بھی ہیں، اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے میں دلائل ابھی جو نقل فرما رہا ہوں۔ شیعہ حضرات فرماتے ہیں، شیعہ حضرات کے بڑے جو گزرے ہیں، بڑے اکابر، ان کے بڑے بڑے جو علماء، بڑے اکابر مجتہد، یہ ان کے عقائد پہ مبنی معتبر کتابوں کے میں حوالہ جات دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس درجے کے کافر ہیں، کس درجے کے کفر پر ان لوگوں کا جو ہے معاملات ہیں۔ فرماتے ہیں جو اکثر ہم مرزا صاحب کو بولتے رہتے ہیں کہ ان کے قرآن میں اور ہمارے قرآن میں فرق ہے، اور یہ کافر اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے اور یہ اس کے قائل ہیں۔ انجینئر صاحب کے لیے بھی یہ تحفہ ہوگا، ان کے علم میں تو نہیں ہے، شیعہ کتابیں تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے ان کے عقائد سے اگر واسطہ ہوتا تو قطعاً یہ نہ کہتے کہ ان کے قرآن میں کوئی تحریف نہیں۔ آئیے سب سے پہلے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب جو ان کی سیاست کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ان کی معتبر ترین کتاب عقائد پر، جیسے ہمارے یہاں ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، اس درجے کی کتاب جس کا نام ہے، اور بخاری کے درجے کی کتاب، یہ ان کے بخاری کے درجے کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی۔ سنیے کیا لکھتے ہیں شیعہ حضرات، میں انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلی قرآن کو لوگوں کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی بھی نہ دیکھ سکو گے۔ انجینئر صاحب کی ہوا ہو گئی ہوگی ٹائٹ۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 462، یہ ان کی بخاری کے درجے کی کتاب ہے۔ شیعہ حضرات کے اس کتاب کا درجہ صحیح بخاری کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی اونچا ہی ہے۔ اصول کافی یعقوب کلینی کی جلد 2 صفحہ 462 پر فرماتا ہے یعقوب کلینی کہ حضرت علی سے روایت کیا کہ حضرت علی نے اصلی قرآن لوگوں کو دکھاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی بھی نہ دیکھ سکو گے۔ استغفر، کیسی بات ہے! انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا ہے، کہ وہ حضرت علی تو کہہ کے نہیں، ان کا جو اصلی قرآن ہے وہ اس کے بعد آئندہ کے بعد تم نہیں دیکھ سکو۔ کیسی بات! سوچ لو کتنا بڑا کفر ہے، قرآن کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو کہ آج تو ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اصل قرآن وہ ہے جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ سوچنے والی بات۔ آئیے یہ دوسرا عقیدہ قرآن میں تحریف کا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بے رد جملوں کی وجہ یہ ہے کہ درمیان سے قرآن کا تہائی حصہ غائب کر دیا گیا۔ استغفر۔ الاحتجاج، یہ بھی ان کے ترمذی ابن ماجہ کے درجے کی کتاب ہے، سیاستہ کے درجے کی کتاب۔ الاحتجاج للتبریسی، مرحوم تبریسی کی، ان کا جو مرحوم تھا شیعوں کا۔ الاحتجاج للتبریسی جلد اول
صفحہ 377 اندازہ لگائیے۔ آگے فرماتے ہیں تیسری عبارت تحریف قرآن پہ، فرماتے ہیں قرآن پاک میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں، استغفراللہ، یعنی قرآن کریم میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے۔ الاحتجاج، یہی تبریسی کی الاحتجاج للتبریسی جلد 1 صفحہ 383۔ آگے آئیے، آگے فرماتے ہیں چوتھی عبارت تحریف قرآن پہ، شیعہ حضرات کی کتاب سے حوالہ جات دے رہا ہوں میں ساتھ ساتھ۔ اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے ساتھ لائیں گے، ان کے آنے سے پہلے اصلی قرآن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ استغفر اللہ ہے۔ اصول کافی اردو ترجمہ جلد 5 صفحہ 310 بخاری کے درجے کی کتاب ہے۔ آگے 5واں حوالہ تحریف قرآن پر، شیعہ حضرات کا، فرماتے ہیں کہ شراب خور خلافہ نے، یعنی جو ہمارے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان، ان کو شراب خور کہہ رہے ہیں۔ استغفر، فرماتے ہیں کہ شراب خور خلافہ نے شراب خور خلافہ کی خاطر قرآن کو بدل دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ ضمیمہ مقبول احمد دہلوی کی صفحہ نمبر 874۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کریم کے بارے میں ان کے نظریات کس قدر گمراہ کن ہیں۔ واقعی ایسا مذہب چھپانے کے لائق ہے۔ اگر وہ لوگ اپنے اس مذہب کو ظاہر کریں گے تو دنیا میں مسلمان بن کر جی نہیں سکتے، کیسے جئیں گے؟ اندازہ لگانے والی بات ہے۔ آگے آئیے، چلیے، انہوں نے بات کری تھی نا ان کی کہ تو جی مسلمان ہیں، ہمارے یہ عقیدہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، انجینئر صاحب معصومانہ سوال۔ آگے یہ بھی سنیے جی، ایرانی انقلاب کے بانی مسٹر خمینی مردود، ایرانی انقلاب جن کی وجہ سے خمینی نے لکھا ہے کہ ہماری بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ ہمارے 12 آئمہ کے مقام اور مرتبے تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ استغفر اللہ۔ حکومت اسلامی اردو ترجمہ صفحہ 40، یعنی جو ان کے امام ہیں 12 امام، کوئی نبی تو چھوڑو، فرشتہ بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اتنے پاک ہیں۔ استغفر اللہ۔ اندازہ لگائیے ان کے عقائد کا۔ آگے آئیے جی، لکھتے ہیں ہر زمانے میں آل محمد میں سے ایک رسول ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ روایت الترمذی و مشکات۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تو انکار کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا شیعہ نے انکار کر دیا۔ تو خود کے فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں آل محمد میں سے ایک رسول ہوتا رہے گا، ہر زمانہ رسول ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ مقبول احمد دہلوی صفحہ نمبر 256 پر، شیعہ کتب ہے۔ آگے اپنا اور عقیدہ لکھتے ہیں کہ امام کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ عقیدہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جو ان کے امام ہیں، امام جعفر صادق ہیں رحمہ اللہ، امام باقر ہیں، ان کا درجہ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، اور باقی انبیاء جو ہیں سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان تمام سے افضل ہے، یعنی ہمارے جو امام ہیں انبیاء سے بھی افضل ہے۔ استغفر۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 56 بخاری کے درجے کی کتاب ہے، شیعہ حضرات کی۔ آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ امام کہ اللہ نے وہی جبرائیل علیہ السلام کو دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا، اور وہ غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آیا۔ استغفر، یعنی غلطی ہو گئی، حضور کو نبوت دے دی، دینی تو علی کو تھی۔ تذکرۃ الائمہ صفحہ نمبر 63 پہ یہ بھی شیعوں نے لکھا۔ کیا یہ عقیدہ اہل سنت کے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا سوال آگے آئیے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کے کفر کو لکھا، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام میں کفر کی اصل پائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے اندر کفر کی اصل پائی جاتی ہے۔ شیعہ حضرات کیا ہے؟ اصول کافی میں انہوں نے جلد 2 میں صفحہ نمبر 219 پر یہ بات لکھی۔ آگے آئیے، آگے فرماتے ہیں
اور کفر بتا رہا ہوں کہ شیعہ یہ رافضی کہہ رہے تھے یہ انجینئر صاحب تو ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے، بتا رہا ہوں، پھر بتاؤں گا اہل سنت کے بارے میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے کہ اہل سنت ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے یہ کہتے رہتے ہیں تو کہ جھوٹ ان کا مذہب ہے، جھوٹ ہی مذہب میں بھرا ہوا ہے۔ ایسے کہتے رہتے ہیں برادران اہل سنت، برادران اہل سنت۔ آپ پتہ ہے اپنے برادر کے بارے میں کیا لکھا وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کفری عقیدہ شیعہ حضرات کا کیا لکھتے ہیں؟ شیعہ اہل تشیع لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نہیں لگایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحق الیقین میں ملا باقر مجلسی نے لکھا، صفحہ نمبر 519 پر۔ کیا اب بھی یہ کافر نہیں؟ آگے آئیے، آگے لکھتا ہے یہی ملا باقر مجلسی اپنی کتاب الحق الیقین میں صفحہ نمبر 386 پر لکھتا ہے کہ ابو بکر اور عمر دونوں کافر تھے، استغفر اللہ، یعنی جو ہمارے خلفۂ راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافر لکھا ہے کہ وہ دونوں کافر تھے، استغفر اللہ۔ آگے لکھتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون، حامان اور قارون ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ الحق الیقین صفحہ نمبر 253۔ کہ اب بھی یہ مسلمان ہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی ہمارے جو خلفۂ راشدین ہیں، ان کے بارے میں شیعہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کو ولی ماننے والا، یعنی اللہ کا محبوب ماننے والا، ولی ماننے والا کافر ہے۔ الحق الیقین میں اللہ باقر مجلسی نے اپنا یہ عقیدہ لکھا شیعوں کا، صفحہ نمبر 386۔ تو ہم تو ابو بکر کو اور عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت بالاجماع بالاتفاق ابو بکر اور عمر کو ولی مانتی ہے، تو نعوذ باللہ ان کے نزدیک اہل سنت بھی ہو گئی کافر۔ تو شیعوں نے اس پہلے اہل سنت پہ فتویٰ لگا دیا ہے کہ ہم ان کے نزدیک، یعنی ہم شیعوں کے نزدیک کافر ہیں۔ تو انجینئر صاحب ایک مسئلہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی میں تو وہ فلاں جماعت ہے نا، فلاں جماعت کو اس لیے کافر کہتا ہوں کیونکہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں، اگر وہ مجھے کافر نہیں کہیں گے تو میں بھی نہیں کہوں گا۔ شیعہ تو اہل کسی کو کافر نہیں کہتے، شیعہ بھائی، شیعہ تو حضور کے یاروں کو کافر کہتے ہیں، شیعہ صحابہ اکرام کو کافر کہہ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب آپ کہاں ہیں؟ وہاں سے آپ کو زیادہ روٹی مل گئی ہے۔ اور دوسری بات، شیعہ تو اہل سنت پہ فتویٰ لگا چکے ہیں، بھائی ابو بکر اور آپ پہ بھی لگ گیا، تو کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اللہ کے ولی ہیں؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں شیعہ حضرات کہ جو ابو بکر اور عمر کو اللہ کا ولی مانے وہ خود کافر ہے، یعنی پوری اہل سنت بالاجماع بالاتفاق شیعہ کے فتوے سے شیعہ کے نزدیک کافر ہے۔ تو شیعہ نے فتویٰ لگا دیا اہل سنت پہ کہ اہل سنت شیعہ کے نزدیک کافر ہے۔ کہاں لکھا یہ بات؟ انہوں نے لکھی الحق الیقین 386 پر، اپنی عبارت پڑھیے، کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کو ولی ماننے والا کافر ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، پوری اہل سنت مانتی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر ولی ہیں اللہ کے، اور وہ کہہ رہا ہے جو ان کو ولی مانے وہ کافر ہے، یعنی اہل سنت کافر ہے۔ الحق الیقین صفحہ 386، ملا باقر مجلسی ملعون کتے کی، شیعہ حضرات کا محدث تھا۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام اہل سنت شیعہ کے نزدیک کافر ہیں، تو انہوں نے کہہ تو دیا ہمیں بھی کافر۔ اب کہاں بھاگیں گے انجینئر صاحب؟ آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 کے علاوہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ۔ رجال کشی صفحہ 11 پہ لکھا۔ اور ایک اور کفر عبارت سن لیجیے، پوری امت کو کافر کہہ دیا، صرف 3 رہ گئے تھے، بھائی سب کافر ہو گئے۔ اب کیا کہیں گے انجینئر صاحب؟ آگے آئیے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے وہ جن کو کافر کہہ رہے ہیں۔ خیر، جو ابو بکر کو کافر کہہ رہے ہیں، عمر کو، عثمان کو، ان کے پیچھے یہ نماز پڑھ کے آئے۔ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر تھا، استغفر اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعہ فرما رہا ہے، اور شیطان کا ایمان برابر تھا، استغفر اللہ۔ سہم مسموم صفحہ نمبر 83، سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی۔ آگے فرمائیے اہل سنت، برادران اہل سنت، بہت کچھ بھرا پڑا ہے ان کی کتابوں میں غلاظت۔ فرماتے ہیں اہل سنت کے بارے میں، اہل سنت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ، ہمارے بارے میں
اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، اہل سنت اہل حدیث اور وہابی، تمام کے لیے شیعہ حضرات کا فتویٰ کہ ہم ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں، اہل سنت کا مقام شیعوں کے نزدیک شیعوں کی نظروں میں کیا ہے سنیے، انہی کی کتابوں سے بتا رہا ہوں۔ الحق الیقین، ملا باقر مجلسی ملعون کتا، شیعوں کا محدث جو صفحہ نمبر 386 پہ لکھتا ہے، الحق الیقین صفحہ نمبر 386 لکھتا ہے، سنی ولد الزنا اور کتے سے زیادہ ذلیل ہیں۔ استغفر، انجینئر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہمیں نہیں کہتے کچھ، انہوں نے تو سنیوں کو کبھی کچھ کہا نہیں، حالانکہ وہ کہتے نہیں ہیں، صرف ان کے عقیدے میں لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ سنی ولد الزنا، یعنی زنا کی پیداوار ہے سنی، اور کتے سے زیادہ ذلیل ہے سنی۔ استغفر، اندازہ لگائیں۔ دوسری عبارت الحق الیقین، یہی ملا باقر مجلسی، صفحہ نمبر 441، کتاب کا نام الحق الیقین، فرماتے ہیں کہ کسی سنی سے اگر ہاتھ ملانا پڑ جائے تو اچھی طرح دھو کر صاف کر لو۔ الحق الیقین صفحہ 441، اندازے لگائیے، یہ سنیوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اچھا آگے لکھ رہے ہیں کہ تیسری عبارت سنیوں کے بارے میں، شیعوں کے علاوہ کسی میں انسانیت نہیں۔ ماشاءاللہ، کس نے دی آپ کو یہ وحی، کس نے دی؟ اچھا جی، زمیمہ مقبول احمد دہلوی صفحہ 412، چوتھی عبارت، کسی شیعہ عورت کا نکاح سنی سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس وقت بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ جی سنی جو عورت ہے، سنی تو شیعہ، ہم تو کہتے ہیں جی ہو جائے، اب یہ کیا لکھ رہے ہو بھائی، کسی شیعہ عورت کا نکاح سنی سے نہیں ہو سکتا، سہم مسموم صفحہ نمبر 229 پہ لکھا۔ اندازہ لگائی، سنی تو کتے ہیں، سنی تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ ہے سنیوں کے بارے میں ان کے نظریات۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے، اور کفریہ بات آگے لکھتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہیں، مرتد ہے اور مستحق قتل ہے، یعنی ابو بکر کو تو قتل کرنا چاہیے تھا۔ استغفر اللہ، حضور کے یار کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں، جن کے ہاتھ پہ علی نے بھی بیعت کی ہے، حسن حسین نے بھی، جن کے ہاتھ میں تمام صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، عبداللہ ابن عباس نے بھی کی ہے، تمام نے کی ہے، تمام اہل بیت نے کی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے، جو مسلمانوں کی بھی اجماع پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھتا ہے کہ خلیفہ نہیں، مرتد ہیں، مستحق قتل ہے، نعوذ باللہ، ان کو قتل کرنا چاہیے ابو بکر صدیق کو۔ الحق الیقین صفحہ نمبر 222 پہ ملا باقر مجلسی نے لکھا۔ آگے آئیے، آگے لکھتے ہیں کہ شیطان سے مراد عمر ہے۔ استغفر اللہ، الحق الیقین صفحہ 229 ملا باقر مجلسی۔ آگے لکھتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کے بارے میں کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرتد تھے، یعنی مجھ سے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ استغفر اللہ، الحق الیقین صفحہ نمبر 231۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن میں سے ایک کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اتنی محبت کرتے تھے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، سگے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کچھ وقت گزار لیا تھا، اتنی محبت کرتے تھے حضور سے۔ ان کو کہہ دیا کہ جی، اور حضور نے اپنی زبان مبارک سے حضرت طلحہ اور زبیر تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ تم دونوں جنتی ہو، حضور کو بھی جھوٹا کر دیا۔ یعنی حضور کو نہیں پتا تھا یہ مرتد ہو جائیں گے، اس آنے والے کم بخت 1400 سال بعد آنے والے کم بخت ملعون کتے مجلسی کو پتا تھا کہ صحابہ کرام مرتد ہو جائیں گے۔ استغفر، یہ ہے شیعوں کے عقائد۔ آگے آئیے، آگے فرماتے ہیں کہ عثمان لعنہ عودا، یعنی فرماتے ہیں کہ عثمان پہ لعنت ہو۔ استغفر، الحق الیقین صفحہ 220۔ آگے فرماتے ہیں کہ عثمان کا قتل کفر پر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، تیسرے خلیفہ جو ہیں مسلمانوں، الحق الیقین صفحہ 280، یعنی حضرت عثمان کافر تھے۔ استغفر اللہ۔ آگے فرما رہے ہیں کہ عثمان کو یہودیوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ استغفر اللہ، الحق الیقین 283، یعنی جو جنت البقیع ہے وہ شیعہ حضرات کے نزدیک یہودیوں کا مقبرہ ہے۔ جبھی تو سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے ان کے حج وج پہ، صحیح لگائی ہے، پکی پابندی ہونی چاہیے، وہ یہ وہاں پہ جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں،
کیونکہ ان کے نزدیک اس جگہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں جی حضرت خالد ابن ولید نے زنا کیا، استغفر اللہ۔ نجفی معلوم کی کتاب، نجفی کی کتاب خسائل ماویہ صفحہ 276 270 سے۔ آگے لکھتے ہیں ایک اور کفریہ بیانات، لکھتے ہیں حضرت عثمان کی بیوی نائلہ نے ڈانس کیا خون آلود قمیص پہن کر، استغفر اللہ۔ خسائل ماویہ صفحہ 143، یہی نجفی کی۔ آگے شیعہ حضرات لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مردود ہونا ثابت ہے، یعنی ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کا مردود ہونا ثابت ہے، وہ مردود ہیں، استغفر اللہ۔ خورشید خاور صفحہ نمبر 195۔ مطلب کیا کیا بھرا پڑا ہے، اللہ معاف کرے، کیا کیا بھرا پڑا، سوچنے والی بات ہے کہ کیا کیا انہوں نے جو ہے بھرا۔ آگے آئیے ایک اور عبارت جی، یہ آئیے یہاں شیعہ حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں عطا ہوئیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کی گئیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ملی لیکن علی کو ملی ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ علی رضی تعالیٰ عنہ کو شجاعت ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی، استغفر اللہ۔ دوسری عبارت لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو فاطمہ جیسی بیوی ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی۔ ارے وہ بیٹی بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پاگلوں جاہلوں۔ آگے تیسرا لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو حسن اور حسین جیسے فرزند عطا ہوئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ انوار نعمانیہ جلد اول صفحہ 16، نعمت اللہ جزائری کی انوار نعمانیہ جلد اول صفحہ 16 پہ یہ عبارت لکھی ہے کہ حضرت علی کو 3 چیزیں ملی لیکن ہمارے نبی کو نہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، حضرت علی میں شجاعت تھی، حضور میں نہیں تھی۔ حضرت علی کو فاطمہ جیسی بیوی ملی، حضور کو نہیں ملی ان جیسی، حضور پاس میں ان سے بھی اعلیٰ ملی ہے، ان سے بھی اعلیٰ ملی ہے بھائی۔ پھر تیسری لکھی بات کہ علی کو حسن حسین جیسے فرزند عطا ہوئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ ہوئے، استغفر اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محرومیاں گنا رہے ہیں، حضرت علی کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں وہ تقابل کر رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ سنی تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت علی تو خود منبر پہ کھڑے ہو کے چیخ کے کہتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ افضل آدمی نبی رحمت کے بعد وہ ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی تو یہ کہتے تھے، تو وہ ان کے بارے میں تقابل بنتا ہی کہاں ہے۔ خیر آگے لکھتے ہیں ایک عبارت یہی نور ایمان صفحہ نمبر 75 امامیہ کتب خانہ لاہور سے چھپی، شیعہ حضرات کی۔ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے حیا اور بے غیرت تھے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور ایک اور عبارت یہ بھی سنیے، شیعہ حضرات کا عقیدہ بڑا پیارا عقیدہ، انجینئر صاحب کے تو بھائی ہیں وہ، تو فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ متع کیا اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن کے برابر ہے رضی اللہ استغفر اللہ۔ آگے لکھتا ہے جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کا درجہ امام حسین کے برابر ہے رضی اللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے جس نے 3 دفعہ متع کیا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہے، اور جس نے 4 دفعہ متع کیا اس کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ تفسیر منہاج الصادقین جلد 2 صفحہ نمبر 493، مطبوعہ ایران برہان متع ثواب متع صفحہ نمبر 52، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس نے 1 دفعہ متع کیا اس کا درجہ کس کے برابر ہے، حضرت حسن کے برابر، جس نے 2 دفعہ کیا اس کا درجہ کس کے برابر ہے، حسین کے برابر، جس نے 3 دفعہ متع کیا وہ علی کے برابر ہو گیا۔ استغفر، بڑے آسان سے بھائی سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، علی کے برابر ہو گیا۔ یہ ان کی دیکھیں، ان کی نظروں میں یہ حیثیت ہے خلفائے راشدین صحابہ کرام کی، یہ کسی کے نہیں ہے۔ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو اہل بیت کے ہیں، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، مطلب یہ باتیں لکھتے ہیں اور پھر آگے کہ جس نے 4 دفعہ متع کیا یعنی جس نے 4 دفعہ زنا کیا اس کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، استغفر اللہ۔ تفسیر منہاج الصادقین جلد 2 صفحہ 493، مطبوعہ ایران، اور برہان متع والے کی ثواب متع صفحہ نمبر 52۔
بتائیے. اور آگے لکھتے ہیں ایک اور کفری عبارات انجینئر صاحب کے لیے. تمہارا بھی قرآن ایک، ان کا بھی ایک. سنیے جی شیعہ حضرات کا عقیدہ قرآن کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے، یعنی جو موجودہ قرآن ہے اس میں چینجنگ کر دی گئی، بدل دیا گیا اس کو. حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی جلد 3 صفحہ 10 پر اس بات کو لکھا. اب بولیے. مرزا بشارت حسین نے حیات القلوب جلد 3 صفحہ 10 پہ اس بات کو لکھا، مرزا بشارت حسین، کہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب کیا کہیں گے انجینئر صاحب؟ اب کوئی آپ کے پاس اس کی اور ایک اور بات لکھا. آگے لکھتے ہیں قرآن کریم میں ایسی باتیں بھی ہیں جو خدا نے نہیں کہیں. احتجاج تبریسی صفحہ نمبر 25. اور ایک جگہ لکھا موجودہ قرآن کی ترتیب خدا کی مرضی کے خلاف ہے. فضل الخطاب صفحہ 30. یعنی جو موجودہ قرآن جمع کیا گیا یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. استغفر اللہ. پکے کافر ہیں. اب کوئی تحریف میں شک رہ گیا؟ کوئی شک رہ گیا ہے تحریف میں ان کی؟ اور آگے ایک اور جگہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں 101 گالیاں لکھی ہیں. 101 وہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا. 101 گالیاں دی ان کو. کتاب کا نام بتا دیتا ہوں. سہم السموم. اس کتاب کے صفحہ نمبر 428 سے لے کر 436 تک حضرت عمر کو 101 گالیاں لکھی گئی شیعہ حضرات کی. استغفر اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے اپنی بہن سے زنا کیا جس سے عمر پیدا ہوئے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اصحاب رسول کی کہانی قرآن و حدیث کی زبانی. عاشق حسین نقوی کی کراچی سے چھپی. بتائیے. اور اس کے علاوہ بہت کچھ بھرا پڑا ہے. ہاں جی یہ بھی لکھا حلیت المتین میں حلیت المتین از باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی کی حلیت المتین. اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر دونوں شیطان کے ایجنٹ تھے. بتائے. سوچنے والی بات. استغفر اللہ. اور حضرت عائشہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ حقیقت و فقہ حنفیہ. نام دیکھیں کیسے رکھتے ہیں. صفحہ نمبر 6. غلام حسین نجفی کی لاہور سے چھپی. لکھتے ہیں حضرت عائشہ کوئی امریکن میم تھیں یا یورپین لیڈی تھیں. استغفر اللہ. معاذ اللہ. استغفر اللہ. آگے لکھتے ہیں کہ ابو بکر کافر، جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر. معاذ اللہ. حق الیقین ملا باقر مجلسی کی صفحہ نمبر 690 پر یہ لکھا. ثم استغفر اللہ. کیا اب بھی آپ انہیں مسلمان مانیں گے؟ سوچنے والی بات. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا. کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. لکھتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر اور مرتد تھا. استغفر اللہ. ایزان صفحہ نمبر 35. ایزان صفحہ نمبر 35. اندازہ لگائیے. اور یہ اصحاب رسول کی توہین کیا کی ہے تمام اصحاب کے بارے میں. لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ تھے گدھوں کی طرح زنا کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. گدھوں کی طرح زنا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ شیعہ لکھ رہا ہے. اب بھی انجینئر صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے نا. زنا کرتے تھے. یہ لکھا ہے جی قلید مناظرہ صفحہ نمبر 402. برکت علی گوشہ نشینی وزیر آبادی ان کی کتاب. اندازہ لگائیے. سوچنے والی بات ہے ذرا. اور ایک جگہ لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں زانی عورت تھی. استغفر اللہ. خسائل معاویہ صفحہ نمبر 31 غلام حسین نجفی کی جامع المنتظر سے چھپی. سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو مطلب معاملات ہیں کافر ہیں. ہم ایسی تھوڑی کہتے ہیں. یہ عبارات آپ میں سنا رہا ہوں آپ کو پڑھ کے ایک چیز کا حوالہ دے رہا ہوں.
اس وجہ سے ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بارے میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا فرعون تھے، استغفر اللہ، سیاست راشدہ صفحہ نمبر 195، علی اکبر شاہ، کراچی سے چھپی۔ سوچنے والی بات، کیا کیا جو ہے صحابہ اکرام کے بارے میں بڑا لکھا ان لوگوں نے۔ اور یہ ایک اور جگہ انہوں نے یہ بات لکھی، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، جی ہاں، شیعہ کا الزام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی کہ آپ ہر صورت میں خلافت علی کا اعلان کریں، یعنی آپ علی کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس نے دی؟ عزت کس نے بخشی؟ اللہ نے بخشی۔ اگر اللہ کے نبی اعلان نہیں کر رہے تھے تو اللہ ڈائریکٹ خود حضرت علی کے دل میں ڈال دیتے، بات ڈائریکٹ کہہ دیتے، یا کسی اور کو نبوت دے کے کہتے جاؤ بھائی اعلان کرو۔ سوچنے والی بات ہے نا، مگر یہ جب انسان کفر میں پڑتا ہے، شرک میں پڑتا ہے، تو وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹ پلائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹا کہ آپ ہر صورت میں خلافت علی کا اعلان کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تفسیر صافی جلد 1 صفحہ نمبر 332، فیض کاشان۔